نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 281 یعنی کہ سورہ بقرہ کا تھنک یہ غالباً 38واں رکوع بنتا ہے، اس کے بعد صرف 2 رکوع اور مزید رہ گئے ہیں سورہ بقرہ کے، وہ انشاءاللہ ہوپ فلی نیکسٹ سیشن تک کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا۔ تو آج یہ آیت نمبر 282 سے میں آنورڈ سٹارٹ کر رہا ہوں، سب ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اچھا دیکھیں پیچھے یہ سارے سود کے معاملات ہیں، ہم نے اس پہ ڈسکشن کر دیا۔ یہ جو ابھی لاسٹ آیت گزری تھی غالباً 8 10 12 آیتیں جو تھی جو پچھلی سود سے متعلق، یہ قرآن کی لاسٹ آیات تھی، لاسٹ وحی تھی۔ اب یہ لیکن کانٹیکس اگر دیکھیں یہ سود سے کلیئرٹی کے بعد اب آگے اسی کے لون کی بات ہو رہی ہے۔ دین کہتے ہیں لون کو، دین مینز ادھار، قرضہ۔ تو اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کو لون دو، تداینتم میننگ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کو دو، بدین لون، الی اجل مسمی ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے۔ اجل کہتے ہیں مدت کو، اور مسمی مینز ایک متعین مدت۔ تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے اگر کسی نے کسی کو لون دیا تو اس پہ کیا لازم ہے؟ فاکتبو، اسے لکھ لے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو ان رائٹنگ اس اگریمنٹ کو لکھ لے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھیں بینکم وہ لوگ آپس میں، کاتب لکھنے والا، بالعدل بالکل عدل کے طریقے کے اوپر، کوئی اس میں ہیرا پھیری نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور یہ مناسب نہیں ہے کاتب کے لیے کہ وہ نہ اور نہ شرمائے کاتب کہ وہ یا نہ گھبرائے، یا مطلب پیچھے نہ ہٹے اس بات سے کاتب کہ وہ لکھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علمہ اللہ ہے نا سکھلایا، اللہ تعالیٰ نے اسے، اور جی سکھلایا، علمہ اللہ ہے نا سکھلایا اللہ نے، یعنی کہ جو اللہ نے رولز ابھی پیچھے جیسے سود کے متعلق ہے، اسی طرح دین اس قرضے سے متعلق بھی یہ بات آ رہی ہے کلیئر۔ تو علامہ اللہ مینس جو اللہ نے رولز بتائے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آف کورس جو ہمیں احادیث وغیرہ میں پتہ لگ گیا، تو اسی کے مطابق لکھے۔ فلیکتب، اب یہ اسی کے مطابق لکھے، یہ فلیکتب جو ہے یہ امر کا صیغہ اگین ہے۔ اور ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا، اور جو بندہ علیہ الحق سے مطلب جس کے اوپر حق ہے، جو قرض لینے والا ہے وہ بھی نہ، یعنی اس میں شرمندہ نہ ہو یا اس میں پیچھے نہ ہٹے اس بات سے جس کے اوپر حق ہے، اور وہ اس کو چاہیے ولیتق اللہ کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کوئی گھٹائے نہیں کسی بھی چیز میں، کم نہ کرے کسی بات کو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر جس کے علیہ الحق جو قرض دار تھا اگر وہ بیوقوف ہے، یا وہ بیوقوف تو نہیں، مطلب سفیہ سے مراد اگنورنٹ ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے کہہ سکتے ہیں، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یا وہ بہت کمزور ہے، ضعیفاً او ضعیفاً، وہ بہت کمزور ہے، ویک ہے، وہ خود لکھ ہی نہیں سکتا۔ او لا یستطیع ان یمل فہو فلیملل ولیہ بالعدل۔ یملل کا کیا مطلب ہے؟ ایک سیکنڈ میں اس کا ایگزیکٹ وہ بھول گیا کیا تھا۔ اوکے، وہ اس مال کو گھٹائے نہ، کم نہ کرے، اس میں کوئی لکھت پڑھت میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ یعنی یہ فلیملل یعنی مال، اس میں بھی مال کی وجہ سے مال سے ہی ہے یہ، اصل میں ملامت لفظ جو نہیں ہوتا جیسے یہ اس سے نکلا یہ لفظ،
لیکن یہاں اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ کم زیادہ نہ کرے، اس میں گھٹائے نہ مال میں، بیسکلی یہ بات ہو رہی ہے. این یملہ ہوا، اگر یعنی اگر اس کے بعد استطاعت نہیں ہے کہ وہ تو اس کا ولی لکھے، یعنی اس بندے کے اندر ابھی استطاعت نہیں ہے کہ یہ خود لکھ سکے، تو پھر یہ کوئی اس کا ولی اپوائنٹڈ ہو اور وہ بندہ بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے اس پوری ٹرانزیکشن کو یا جو بھی اگریمنٹ ہے اس کو لکھے. اور نہ صرف لکھے، لکھنے کے بعد وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین من رجالکم، 3-4 لفظ پہ غور کریں. وَاسْتَشْهِدُوا سے مطلب شہادت، یہ سارے یہ شہیدین، پھر وہ گواہ بنائے شہیدین، 2 گواہوں کو، 2 شہیدین آ رہا ہے، شہید جیسے ایک شہادت والا، شہیدین 2، اور اس کا پلورل کیا ہوگا؟ شہداء، تو وہ جمع ہوگا. شہید دین سے مراد 2 گواہ، بالکل من رجالکم، مردوں میں سے. کلیئر کر رہی ہیں یہ بات، بالکل کوئی ابہام یہاں پہ نہیں ہے کسی بھی چیز میں. تو اس کو چاہیے، اور گواہ بنائے 2 گواہوں کو من رجالکم، اور مردوں میں سے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن، بس اگر نہ پائے وہ کوئی رجلین، 2 آدمی، اس کے سامنے 2 مرد بھی ایسے نہیں ہیں عادل جو گواہ بن سکے، 2 نہیں ملتے اگر اس کو بندے، تو کیا کرے؟ فَرَجُلٌ وَامْرَتَانِ، امرأتن کہتے ہیں عورت کو، امرا عورت، امرتان 2 عورتیں، النساء اس کی جمع ہے، پلورل عورتیں ساری، ٹھیک ہے. امرتان 2 عورتیں ہوں گی، 1 مرد 2 عورتیں. ہاں 1 مرد پہلے تھا نا، اب اگر 2 مرد پہلے بنائے، اگر 2 مرد نہیں بن رہے تو پھر 1 فرجل، 1 مرد، و امرتان، اور 2 عورتیں. ممن ترضون من الشہداء، جس کے اوپر یہ راضی ہوں، یہ سارے شہداء کے لیے یہ دونوں پارٹیز راضی بھی ہوں. نہیں صحیح ہے، یہ اس چیز کے لیے ہے کہ تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورتیں 2 کس وجہ سے ہیں، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے. بات یہی کہنے کا کہ عورت کنسیڈرڈ ہوتی ہے کہ ایز اے ویک گواہ، تو وہ 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی پھر گواہی ہوتی ہے، تاکہ ایک کوئی ہیرا پھیری کرے، گڑبڑ کرے، تو وہ 2 مل کے 1 مرد کے برابر گواہی میں ہوں گی. پہلی پریفرنس، پرائیورٹی 2 مرد ہی ہوگا، پہلے اوپر آ رہا ہے، پہلے 2 مرد ہوں، نہیں مل رہے ہیں پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو بنائیں گواہ. نہیں وہ اس کے لیے نہیں، یہ اس کے قرض، اس کی ٹرانزیکشن کے لیے ہو رہا ہے، یہ خاص اس سے متعلق. ایک منٹ، کدھر ہے؟ انتظلہ، تزلہ مطلب گمراہ ہو جا، اسی سے لفظ نکلے نا، ضلالت، گمراہی، یہ سب اسی سے نکلی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آتے ہیں نا، وہاں پہ بھی گمراہی مراد ہے نا. تو گمراہ ہو گیا، یا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ بھول جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انٹینشنلی، کہ کوئی ایک عورت ہے اس کو کسی نے لالچ دیا کہ بھائی یہ پیسے تو لے لے اور جھوٹی گواہی دے، تو وہ ایزیلی گمراہ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس بات کا کہ عورت کو ایزیلی کوئی بھی اگر ایک کو گمراہ کر دیا تو پھر دوسری عورت اس کو یاد دلائے کہ نہیں تم نے یہ گواہی اس طرح سے لی تھی. یاد دلائے اس کو، تذکرہ کرے، اسے یاد دلائے. نہیں یہاں پہ مسلم کا نام نہیں آیا، تو پھر دوسرا بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات جب مسلم ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرا وہ معاملہ تھا نا جہاں پہ غلام کا لفظ آتا ہے اور مومن کا بھی، مجھے ابھی آیت یاد نہیں آ رہی، تو وہ لفظ ہوتا ہے اپنی جگہ، یہاں پہ نہیں ہے. دیٹ مینس کہ کوئی بھی 2 آدمی ہو، کیونکہ یہ ٹرانزیکشن تو نان مسلم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نا. تو میرا خیال ہے ایسے ہی ہے. ولا یا لیکن نکاح کی گواہوں کے لیے تو مسلمان ہونا شرط ہے. جی وہ نکاح الگ چیز ہے، بالکل اس کے لیے. یہ تو نارمل خالی جو لون سے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے آیا تھا نا احل اللہ البیع وحرم الربا، بے حرام ہے اور ٹرانزیکشن حلال ہے ہر طرح کی، چاہے وہ لون کا ٹرانزیکشن ہے، چاہے وہ جو بھی. جیسے ایون بینکنگ کے اندر بھی جو اسلامک فائنینس ہے، اس کا پورا کانسیپٹ یہ ہے، اجارہ کا جو کانسیپٹ ہے، یا مرابحہ کا، مداربہ کا، مشارکہ کا، سارے وہ اس کی بیس کے اوپر ہی بنے ہوئے ہیں. ولا یاب بالشہداء اذا ما دعوا
اور نہ گھبرائیں جو شہداء ہیں جب انہیں پکارا جائے، یعنی وہ پیچھے نہ ہٹیں اس بات سے کہ آ کے گواہی دیں. اب اگر ان کو کسی ٹرم وجہ سے آ کے بلا کے اور گواہی دینی پڑ جائے تو وہ گواہی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں. پھر اس میں کہ شرعی مسئلہ اگر ایسا ہے جیسے کہ کسی بندے نے گواہ کیا، ٹھیک ہے، اور گواہ کو جو ہے دوسرا بندہ کوئی دھمکا رہا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہیں گواہی نہیں دینی، ہاں اس صورت میں کیا حکم ہے؟ گواہی دینا ضروری ہے یا اپنی جان بچانا ضروری ہے؟ اب یہ تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے. میں تو یہ تو ہوتا ہے پاکستان میں بھائی، یہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ اس میں یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اس میں ڈفرینٹ طرح سے فقہ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ نکاح ہے، طلاق ہے، ایسے معاملات میں تو وہ فرماتے ہیں علماء حضرات ہمارے حنفی کے اگر ایون کسی نے گن پوائنٹ پہ بھی کرا دیا تو وہ لاگو ہو جاتا ہے ایفیکٹ اس کا، جبکہ بعض فقہا کے نزدیک نہیں ہوتا. اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اٹ از ناٹ کنسرن ود کہ ہاں، لیکن اس پہ فتویٰ لینا پڑے گا. نہیں بات صحیح کی ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے قتل کو وٹنس کیا، وہ تو اس نے وٹنس تو کیا ہے، لیکن اب وہ جاتے ہوئے ڈر رہا ہے کیونکہ اس کو نہ مار دیں. ہاں نہیں قتل میں، لیکن میرے خیال بہت کامن ہے بھائی آپ کو. اب اپنی جان جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے آپ بولتے ہیں آپ کیا کرنا اللہ، لیکن یہ کہ اگر اللہ کا حکم ہے کرنا ہے تو پھر کرنا، بھلے مر جاؤ، آج شہید ہو گیا. نہیں ظاہر ہے بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے تو صحیح ہے، لیکن کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ اللہ کے دین کا معاملہ آ جائے کہ دین کو نقصان ہو رہا ہو، اور وہاں پہ دین کو نقصان ہو رہا ہے تو بھائی ٹھیک ہے چلا جائے، جان بھی کیا مسئلہ. صحیح کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہاں. بہرحال ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور نہ شرمائیں کہ وہ لکھ لیں چاہے وہ چھوٹا اماؤنٹ ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ اس کی مدت تک. یعنی یہ بالکل کوئی پیٹی اماؤنٹ ہو یا بڑا ہو، جو بھی ہو بہرحال اس کو لکھ لینا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے شرمانا نہیں چاہیے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا. یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے عمل لکھ لینا، اور زیادہ مضبوط ہے شہادت. جی ایک منٹ، اور زیادہ مضبوط ہے اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اقسطو کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، اور جو گواہ ہیں ان کو بھی اس پہ یعنی اگر ہم نے لکھا ہوا ہے ایک چیز کو پراپرلی تو اقوام قائم کرنے والی ہے شہداء کے اوپر بھی، جو وٹنسز ہیں ان کے اوپر بھی اس بات کو مضبوط کرنے والی یہ بات ہوگی نا. قوم سے جو نہیں لگا اقوام قوم سے نکلا یہ نہیں ہاں قوم سے بھی لفظ نکل سکتا ہے، مگر یہ فعل ہے، یہ نہیں، یہ تو وہ ہے اسم نہیں ہے. کومو سے ہے نا یہ. جی کہنا بات کرنا، نہیں کومو وہ ہے نا. ایک آیت میں ہے کہ جب تمہیں گواہی دینے کے لیے پکارا جائے تو گواہی دو، چاہے اپنے اس کے خلاف بھی دینی پڑے. تو وہ اس میں یہ کومو کا لفظ استعمال کیا نا، کومو. تو یہ قوم وہ ہے، یہ اقوام، وہ قوم تو الگ ہے نا، یہ تو اقوام ہے. وہ اقوام قوم اصل میں ناؤن ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی اس کو بھی شاید قوم کو قوم اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ ایک یعنی بیسک مرید ایک جگہ پہ کھڑا ہونا یا ایک جگہ پہ جمع ہونا، اور اقوام قائم ہونا سے مراد ہے. اقیم الصلاۃ بھی اسی سے نکلا ہے، نماز کو قائم کرو. مور اور لیس میننگ سملر ہی ہیں سب کے.
اس کے تھوڑے الفاظ مشکل جا رہے ہیں، یہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ کوئی غلطی ہم سے نہ ہو. اچھا بہت بڑا اتنا چھوٹے کو بہرحال یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ اقسطو ہے، یعنی کہ زیادہ انصاف والی ہے، قائم رکھنے والی ہے. اور جو گواہ ہے ان کو بھی یہ اس پہ درستگی کرنے والی ہے یا قائم کرنے والی ہے، یا ان کے لیے بھی ایک سارٹ آف وہ ہے. ہاں تو آگے کیا تھا کدھر ہے؟ عند اللہ یقوم الشہادہ وادنا اللہ چاہے وہ جتنی چھوٹی اماؤنٹ بھی ہے، وادنا جتنی بھی چھوٹی اماؤنٹ ہے، اور اللہ ترتابو یہ اس چیز سے بھی بچانے والی ہے کہ آپ کوئی شک و شبے میں نہ پڑیں، کوئی کنفیوژن نہ ہو اس بات پہ، مگر ان تکونا تجارتاً حاضرتاً، اس صورت مگر یہ کہ ایک ایسی صورت ہو جو کیش کے اوپر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تجارت جو ٹرانزیکشن حاضرتاً، بس حاضر کیش کے اوپر جو ٹرانزیکشن ہے اس کو لکھنے کی ضرورت ظاہر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آمنے سامنے ہو رہی ہے ایک ٹرانزیکشن، تو اس میں کوئی شک و شبے کی بہرحال گنجائش نہیں ہے. اور فلیس علیکم جناح اللہ تکتبو، کوئی یہ بار تجارت حاضرتاً کی صورت کے اندر فلیس علیکم جناح، کوئی تمہارے اوپر حرج نہیں ہے اللہ تکتبو کہ تم اس کو نہ لکھو. اگر کیش ٹرانزیکشن ہے یا ایسی صورت میں بھی اگر آپ نے کسی نے ڈیل کی کہ اوکے ہمارا سودا پکا ہوا، میں آپ کو ابھی پیسے دے رہا ہوں، جیسے بکرا منڈی ہم جاتے ہیں نا، اس سے سودا کرتے ہیں کہ اوکے میں گھر پہنچ کے پیسے دے رہا ہوں، تو اس صورت پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ٹرانزیکشن ہو گئی، ڈیل ہو گئی، وہ گھر آئے گا. تو وہ یعنی ایک انڈرسٹوڈ جو عرف کے اندر ٹرانزیکشن کا طریقہ ہے، اس صورت کے اندر نہ بھی لکھا تو خیر ہے. جی 50 روپے کا پیٹرول آپ نے وہی دے رہا ہوں. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر بھی آپس میں کوئی نہ کوئی گواہ بنا لو، کوئی نہ کوئی سیکنڈ بندہ اس کے اوپر وٹنس اگر ہو. جب آپ تبایعتم مطلب بئی سے لفظ نکلا ہے، بئی سے، با یا عین اس کا اصل اوریجنل روٹ رکس، تداینتم کی جگہ یہ بھی دین سے ہم نے تداینتم مطلب کہ آپس میں ایک دوسرے ہے نا، تو یہاں بھی تبایعتم جب آپس میں کوئی ایک دوسرے سے ٹرانزیکشن کرو تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی گواہ بنا لو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کوئی ضرر نہیں ہوگا کاتب کے لیے اور گواہ پر، لکھنے والے پر اور جو گواہ وٹنس ہے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بَيْنَكُمْ، اور اگر یہ مطلب کیا ہوا فسوقم بینکم، مطلب ایک منٹ، فسوقم بکم، وَإِن تَفْعَلُوا اگر ایسا کیا فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوقم بینکم، فسوقم بکم ہے یہ، بینکم ہاں نہیں بکم ہے، نہیں میں دیکھ رہا ہوں فسوق کیوں آ رہا ہے یہاں پہ. فاسق سے جو نہیں آئے کہ فاسق فجور سے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اچھا بہرحال یہ تمہارے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں سکھایا، واللہ بکل شیء علیم. میں اس فسوقکم بکم پہ دوبارہ آپ کو کل نیکسٹ کلاس میں آتا ہوں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ فسوقم بکم کیوں ہے. اگر ایسا کیا، پیچھے آ رہے نا ولا یضار کاتب ولا شہید، کوئی نقصان نہیں، کوئی ضرر نہیں کاتب پر اور شہید پر، اور اگر ایسا کیا تو یہ نافرمانی کی سینس میں آ رہی ہے بات، یہ تمہارے لیے اس میں نافرمانی ہے.
چلیں فیکم تم سب کے لیے. ہاں نہیں میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اگر یار ولا یزار اس کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے کاتب کے لیے. اس پہ آتے ہیں, میں یہ ایک اگلی آیت کر لوں, میں اس پہ آتا ہوں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم سفر پہ ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا کاتب, فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو پھر کوئی رہن کہتے ہیں کولیٹرل کو, کوئی چیز نہیں رہن رکھی جاتی کسی کے پاس, واچ رکھوا دیا کچھ بھی کوئی بھی چیز, اگر کوئی مسافر ہے اور اس کو قرض دینے میں آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے تو اس سے کوئی چیز رہن رکھ لیں. رہن مینس کولیٹرل رکھ لیں, مقبوضہ یعنی مقبوضہ قبضہ کر لیں, اپنے قبضے میں لے لیں رہن کو. تو گروی کہتے ہیں جس کو. ہاں گروی کہہ لیں, تو کوئی نہ کوئی گروی کر لیں قبضے میں اپنے چیز. مقبوضہ تو نا اپنے قبضے میں, رہن کہتے ہیں اس کو گروی چیز کو. اس میں جو ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا. گروی میں جیسے کہ لیٹس سے کہ آپ نے ان کو 50,000 روپے دے دیے, اب وہ گروی آپ اسی رقم کے مطابق رکھ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں؟ پیسے کیوں رکھیں گے گروی؟ نہیں لیٹس سے آپ نے کچھ معاملہ کیا, اچھا ہاں وہ تو گروی, لیکن گروی تو صورت میں رکھیں گے نا, اگر میں نے پیسے لینے ہیں تب میں نے گروی رکھا نا کوئی چیز. گروی رکھ کے جانا نا, اور کیا لیکن وہ جو اگر وہ جویلری ہے, یہ سب چیزیں, یہ گروی ایگزامپل. آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے بیچ میں نقصان ہو گیا اس چیز کا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے اس کو ادھار دیا تو وہ مجھے کوئی گروی دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیٹ سے میں نے 50,000 کا دیا, لیکن وہ گروی میں 10,000 کا دے رہا ہے. وہ بول رہا چلو 40,000 تو بچ رہے ہیں میرے پاس. نہیں یہ تو ایک الگ چیز ہے نا, یہ تو موازنہ آپ نے پرائس وہ نہیں کر رہے, وہ تو نہیں وہ چیز آپ کی تھوڑی ہو جائے گی. جو رہن رکھا رہا, مجھے کسی نے کچھ, وہ تو امانت, وہ صرف امانت ہے, میں اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتا. ابھی آگے بات آ رہی ہے. یہ یہ دیکھیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضَكُمْ, اگر امن میں ہوں یعنی کہ پیسفل حالات ہوں تمہارے درمیان, بعضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو چاہیے کہ وہ ادا کرے امانت کو جس کے پاس رکھائی گئی ہے. جو امانت آپ جس رہن کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ بات ہو رہی ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اور ربہ, اپنے رب سے وہ اللہ کا وہ تقوی اختیار کرے اور ڈرے اپنے رب سے, یوں مطلب ہے. ولا تکتموا الشہادہ, اور نہ چھپائے گواہی کو. جو وٹنس ہے کوئی اس کے اوپر ٹرانزیکشن کے اوپر, اس کو چھپائے نہیں. ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ, اور جو چھپائے گا اس بات کو, یعنی جو بھی ٹرانزیکشن کے معاملات ہیں اس میں ہیرا پھیری کر رہا ہے, چھپا رہا ہے. جو آپ نے بات کی نا 10,000 5,000, اگر وہ کسی کا پہلے ہی نیت ہے کہ اس نے اس میں ڈنڈی مارنی ہے 40,000 کی بیچ میں سے, تو ابھی اس کے لیے بات آ رہی ہے پہلے ہی جس کا دماغی یہ ہے کہ میں نے اس میں ہیر پھیری کرنی ہے. تو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ, اسم کہتے ہیں گناہ کو, اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے آثِمٌ قَلْبَهُ, جیسے کہ اس کا کوئی گناہگار دل ہے. اس بندے کا کوئی گناہگار دل ہوگا جو چھپانے والا ہوگا, اس کی تشبیہ اللہ نے ایسے فرمائی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو, عمل کرتے ہو, اس پہ علیم ہے, علم رکھنے والا ہے. چلیں تو میں یہ لاسٹ رکو نیکسٹ ویک میں کر کے انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کو ختم کرتے ہیں. آج یہاں رک جاتے ہیں, اور وہ فسوق کے اوپر میں انشاءاللہ کلیریفیکیشن نیکسٹ کلاس میں کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.